نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرمان کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اگر بنتا ہے تو قرآن سے یا نبی کے پاکیزہ تاریخ سے عقیدہ کھل کے بات کرو۔ تو ہم کہتے ہیں، توجہ، مختلف الفاظ سے بات کرتا ہوں تاکہ باطل کے نظریات اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ جب بھی اپنی دعوت پیش کرے گا تو سب سے پہلی بات اس کی زبان سے جو نکلے گی وہ یہی کہ تاریخ کہتی ہے اور حقائق ہے۔ پہچان لو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، نبی کا پاکیزہ فرمان جس میں حدیث اور سنت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حجت ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، کھل کے کہتا ہے، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں نہ قرآن حجت ہے، نہ نبی کی بات حجت ہے، نہ نبی کی ذات حجت ہے۔ حجت کائنات میں اگر ہے تو صرف 12 ہے، اور لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اب بھی کہتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں کھل کے، وہ شرمائے گا نہیں، وہ کہے گا کہ حجت۔ اب بھی پوچھیں، کسی جگہ بھی پوچھیں، ان کے ذاکر سے پوچھیں، ان کے حجت الاسلام والمسلمین پہ سے پوچھیں، ان کے آیت اللہ سے پوچھیں، ان کے مرکز سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا کہ حجت 12 ہے۔ کھل کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ وہ نہ قرآن کو حجت مانتے ہیں، نہ نبی کی بات کو اور نہ نبی کی ذات کو۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں حجت ہے۔ ہم جب بھی بات کریں گے ہمارے پلے میں، ہمارے دامن میں یہ دونوں چیزیں ہیں تو کسی کے دامن میں یہ دو چیزیں ہوں وہ قابل نجات ہے، اور جن کے ہاتھ یہ دو چیزیں نہیں ہے وہ 12 نہیں، وہ لاکھوں حجت بنائیں لیکن وہ قابل نجات سبیل الرسول والے راستے پر نہیں۔ باتیں کروں گا آپ سے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ تیری بات معیار حق، بات ہی ختم ہوتی۔ دروازہ اس نے کھولا کہ اس نے قرآنی شخصیات کو چھیڑا اور تاریخ کی نگاہ سے انہیں دیکھا، اور تاریخی نگاہ سے اس نے ان پر روشنی ڈالی۔ قرآن کہتا ہے، ابھی جو قاری صاحب نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ ان آیات کا معنی اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان ہے، گناہ، کفر اور فسق یہ ساری چیزیں ان سے دور ہے۔ وَكَرَّهَا، یہ کر رہا کا کیا معنی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، میں تاریخ والوں سے بات کرتا ہوں، جس نے لوگوں کے لیے تاریخ کا دروازہ کھولا۔ قرآن کہتا ہے وَآمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لایا ہے لوگوں نے۔
اور ایمان سے بتاؤ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت لوگ کون تھے؟ صحابہ. بات تو سچی ہے نا؟ تو جو موجودہ لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں اگر مجھے ایمان منظور ہے ایسا اخلاص والا ایمان جس طرح صحابہ نے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے. وَآمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لایا ہے لوگوں نے. اللہ کسی پر ایمان نہیں لاتا. اللہ کو ایمان لانے کی ضرورت. اللہ کی ذات پر ہم ایمان لائیں گے ہمیں نجات مل جائے. اللہ کسی پر ایمان نہیں لاتا. لیکن جن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ مجھے ان جیسے ایمان والے پتلے کائنات میں منظور ہے. ایمان کے لحاظ سے اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا اخلاص والا ایمان لے آؤ. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بطور معیار پیش کیا. تو ایمان کے لحاظ سے تو معیار حق ہے لیکن باتوں کے لحاظ سے معیار حق اسے یہ پتہ نہیں کہ ایمان کا مرکز قلب و جگر ہے، دل ہے. ایمان کا مرکز دل ہے اور دل کی حالت اور دل کی کیفیت نہ کسی نبی کو معلوم ہے اور نہ کسی اللہ کے ولی کو معلوم ہے. اگر معلوم ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال اللہ ہی جانتا. تو ایمان کا مرکز دل ہے اور دل کی حالت اور کیفیت اللہ کے علاوہ. اور جب آپ کہتے ہیں کہ معیار حق نہیں یعنی ان کی باتوں کا اعتبار نہیں تو بات کا تعلق تو زبان سے ہے. ان کے مرکز میں ایمان ہے، اس ایمانی مرکز سے جھوٹی بات نہیں نکل سکتی. مرکز مضبوط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ تیری باتوں کا کوئی اعتبار ہو، تو نے تاریخ پر قیاس کر کے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، اس عقیدے کو اپنی جیب میں ڈال اور چل. تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا، یہ یاد رکھ. عقیدہ بنتا ہے قرآن سے یا نبی کے پاکیزہ، بس یہ بڑی بات ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے. بہت بڑی بات ہے. اچھا امتحان کیسے لیا؟ اس پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں. آگے میں نے باتیں کرنی ہے کچھ کہ عام طور پر یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں امتحان کا لفظ آیا ہے تو امتحان ایک عربی کا لفظ ہے، عربی لغت سے تعلق رکھتا ہے. ہم اردو میں بھی امتحان کہتے ہیں، فارسی میں بھی امتحان کہتے ہیں، پنجابی میں دوسری زبانوں میں بھی امتحان کہتے ہیں. لیکن امتحان کا مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں پر اس کا معنی کیا؟ امتحان کا معنی کیا ہے؟ آپ لسان العرب 18 جلدوں پر عربی ڈکشنری موجود ہے، دیکھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے. امتحان کا معنی ہے، آپ نے دیکھا ہو
آپ کے شہر میں یہ سنارے ہوتے ہیں نا،